اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام خیران خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا درس جو ہے انتہائی اہم دروس ہمارے چل رہے ہیں اور اہم موضوعات پہ ہماری بات ہو رہی ہے، اور ہماری بات جو ہے حروف کے بارے میں چل رہی تھی کہ اور ظاہری بات ہے کہ جب ہم تجوید کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان حروف پہ ہی بات ہوتی ہے، اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے حروف سے بنایا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم انہیں حروف کو یاد کریں کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، کیسے ادا ہوتا ہے، موٹا ادا ہوتا ہے، اس کو باریک پڑھا جاتا ہے یا اس کو کتنا پر کر کے پڑھا جاتا ہے، کتنا اس حرف کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ہمارے اہم ترین حروف ہیں، تو ہم آج بھی جو ہے انہی حروف پہ بات کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ حروف لثویہ پہ ہماری بات ہوئی تھی کہ حروف لثویہ میں جب بھی زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں ثنایا علیہ کی نوک سے لگے تو اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، حرف سا، زال اور زا ادا ہوتے ہیں، اور ان کی میں نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی، مثالوں سے واضح کیا تھا۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ درس نہیں دیکھا میرا پچھلا درس، تو میرے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو آج کا ہمارا درس جو ہے انتہائی اہم ترین حروف پہ ہم بات کریں گے۔ مشکل نہیں ہے، اگر اس کی ہم پریکٹس کریں، اس کی پریکٹس کی جائے تو سارے حروف میں ہماری گرفت آ سکتی ہے، سارے حروف ہماری گرفت میں آ سکتے ہیں اور ہم اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم ابتدا کریں گے 3 حروف سے۔ وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ لام، نون اور را۔ حروف طرفیہ میں وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ حروف طرفیہ 3 حروف کون سے ہیں؟ لام، نون اور را، ٹھیک ہے، یہ 3 حروف ہیں۔ اب یہ سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ یہ تینوں حروف جو ہے ادا کہاں سے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی زبان کی نوک ثنایا علیہ کے مسوڑوں سے لگے گی تو حرف نون اور را ادا ہوگا۔ اب آپ نے اس کو ذرا سا سمجھنا ہے کہ 3 حروف ہیں، یہ 3 حروف ہیں، اور تینوں حروف کیسے ادا ہوں گے، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جب بھی زبان کی نوک ثنایا علیہ یعنی آپ کے سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے مسوڑوں سے لگے گی تو پھر 2 حروف ادا ہوں گے، نون اور را، ٹھیک ہے، نون اور را جو ہے پھر یہ 2 حروف ادا ہوں گے۔ نون اور را یاد رہے، یہی زبان کی نوک ثنایا علیہ جب رباعیات اور انیاب یعنی آپ کے جو سامنے والے 2 دانت ہیں اور پھر اس کے ساتھ دائیں بائیں رباعیات کو ملا لیں، پھر انیاب کو بھی ملا لیں، تو ان کے مسوڑوں کو مکمل جب زبان کی نوک ڈھانپ لے گی تو پھر لام ادا ہوگا۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تو سب سے پہلے نون اور را کی پریکٹس کرتے ہیں۔ نون اور را کی پریکٹس۔ اب نون اور را میں جو ہے سب سے پہلی مثال میں آپ کو دے دوں، ان اللہ، ٹھیک ہے، ان، اور اسی طرح سے اگلی مثال ہے ان للہ، اور اسی طرح سے اگلی مثال ہے انما، اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اگلی مثال ہے
منا. اور اگلی ایک مثال لے لیں آمنا. ٹھیک ہے. اب ان کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ اس میں سب سے پہلے نون کو ان اللہ. ٹھیک ہے. ان اللہ. اب ان للہ انما منا آمنا. اور اسی طرح سے ان میں جو ہے جو انا ہے جو ہے انا اس میں تشدید ہے. یہ اوپر آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے تو تشدید کی وجہ سے جو ہے ہم غنہ کریں گے. غنہ آپ کو معلوم ہے کہ ناک میں تھوڑی سی آواز کو گھمانا، اس کو غنہ کرنا کہتے ہیں. تو اس کو ہم تشدید کی وجہ سے غنہ کریں گے تھوڑا سا. ان اللہ. ٹھیک ہے. ان اللہ. اب را کی مثالیں. را کی مثالیں جو ہے الرحمن الرحمن الرحیم. اسی طرح سے اب اس کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ الرحمن الرحیم. یہ پر کر کے پڑھنا ہے آپ نے. الرحمن را کو اس میں پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے. اور تاؤز اور تسمیہ میں کہتی ہوں ساری خوبصورتی جو ہے الرحمن الرحیم میں ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم. تاؤز میں بھی اور تسمیہ میں. تاؤز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. را کو جو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے. اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو ہے الرحمن الرحیم ساری خوبصورتی اسی وجہ سے آتی ہے تاؤز اور تسمیہ میں. تو ان دونوں کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اچھی طرح سے. اس طرح سے اگلا ورڈ آپ لے لیں اقرا. ٹھیک ہے. اقرا. یہاں پہ را کو جو ہے آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے. یہاں پہ فوکس را کو کرنا ہے آپ نے زیادہ اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو یہ را کی مثالیں ہو گئیں. اب آگے جو ہے حرف لام جو ہے. ٹھیک ہے. لام کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ جب بھی زبان کی نوک بلکہ جب بھی زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ ثنایا علیہ رباعیات انیاب کے مسوڑوں سے لگے گی تو لام ادا ہوگا. دیکھیں اب فرق ہے. پہلے میں نے بتایا تھا کہ نون اور را میں صرف ثنایا علیہ کے مسوڑوں سے زبان کی نوک لگے گی، لیکن لام میں کیا ہے کہ جب بھی لام میں آپ نے جو ہے ثنایا علیہ کو بھی شامل کرنا ہے اور ساتھ ہی انیاب اور رباعیات کو بھی ملا لینا ہے. تو ان کی جب مسوڑوں سے انیاب یہ رباعیات اور انیاب کے مسوڑوں سے جب زبان کی نوک جو ہے وہ کروٹ لگے گی تو پھر اور اس کو مکمل ڈھانپ لے گی مسوڑوں کو تو پھر حرف لام ادا ہوگا. اب حرف لام کی تھوڑی سی مثالیں ہم لکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں پہ اور اسی طرح سے ہے قول اللہ. اور اسی طرح سے ہے سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیں لا الہ. الہ. اور اسی طرح سے الا اللہ. ٹھیک ہے.
اب یہ ساری مثالیں جو ہے لام کی ہوگی۔ پہلے سب سے پہلی مثال اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اللہ میں جو ہے جب بھی اللہ کو جو ہے ہم نے موٹا ادا کرنا ہے، یہاں لام کو، ٹھیک ہے، لام کو فوکس کرنا ہے، اللہ اکبر، قال اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے، سبحان اللہ۔ سارے یہاں پہ اللہ کے جو لام ہیں ان کو آپ نے فوکس کرنا ہے اور ان کو موٹا ادا کرنا ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ زبان کی ایک نون کی پریکٹس میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے حروف ترفیہ میں لام، نون، را، اور ان میں نے بتایا تھا کہ جب بھی زبان کی نوک ثنایا علیہ کے مصوڑوں سے لگے گی تو حرف نون اور را ادا ہوں گے۔ اور لام میں کیا بتایا ہے کہ لام میں جب بھی زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ، ٹھیک ہے، ہماری زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ ثنایا علیہ، رباعیات اور انیاب کے مصوڑوں سے لگے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، تھوڑا سا آج پھر میں بتا دیتی ہوں کہ ثنایا آپ کو تاکہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے۔ یہ جو ہمارے سامنے والے دانت ہوتے ہیں ان کو میں نے بتایا بھی تھا کہ ثنایا علیہ بولتے ہیں، اور یہاں پہ ثنایا علیہ کے ساتھ ہی ایک دانت دائیں طرف اور ایک بائیں طرف دانت کا اضافہ کر لیں تو اس کو رباعیات بولتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک یہاں پہ جو ہے نا نوکیلا دانت ہوتا ہے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف اوپر، تو اس نوکیلے دانت کو جو ہے انیاب بولتے ہیں، ٹھیک ہے، نوکیلا دانت ہوتا ہے۔ اب کیا میں نے بتایا کہ جب بھی جو ہے نون اور را جو ادا ہوں گے وہ یہ ثنایا علیہ ہے، ثنایا علیہ۔ جب بھی زبان جو ہے زبان کی نوک ثنایا علیہ کے مصوڑوں سے لگے گی، ٹھیک ہے، ادھر سامنے دانتوں کے سروں سے نہیں بلکہ پیچھے جو مصوڑے ہوتے ہیں ان مصوڑوں سے جب لگے گی تو آپ نے اس کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے۔ جب بھی زبان کی نوک ثنایا علیہ کے مصوڑوں سے لگے گی تو پھر دو حروف ادا ہوں گے، نون اور را۔ لیکن جب اب لام میں کیا ہوگا، تھوڑا سا فرق ہے۔ اب وہ فرق کیا ہے لام میں، لام جب ادا ہوگا تو پھر یہ ثنایا علیہ بھی شامل ہو جائیں گے اس میں، یہ ثنایا علیہ بھی اور اس کے ساتھ یہ رباعیات اوپر والے دونوں سائڈ پہ، ثنایا علیہ کے دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں، اور اسی طرح انیاب ایک ایک دانت کر لیں دائیں طرف اور بائیں طرف۔ ان تینوں دانتوں کو جب جو ہے زبان کی نوک جو ان تینوں دانتوں کے مصوڑوں سے لگے گی اور ان کو مکمل طور پر ڈھانپ لے گی تو پھر حرف لام ادا ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ درس سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب جب بھی جو ہے جہاں پہ بھی قرآن میں یہ تینوں حروف آئیں، لام، نون، را، تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور ان کو ان کے اپنے اصلی مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، نیکسٹ درس تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔